بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 25واں درس ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں جب حضرت ختیجہ آئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سراپا خیر و برکت تھی۔ یہ نیا گھرانہ گھر کے مالک کے رنگ میں رنگا ہوا تھا اور جاہلیت کے تمام رسومات سے پاک تھا۔ جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، گویا تب تک یہ نکاح انتہائی باعزت طور پر برقرار رہا۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا عرب کی بڑی عظیم اور عقلمند خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زندگی کی رفاقت کا رشتہ قائم کر کے ان کے شرف کو اور چار چاند لگا دی، اور پھر اللہ کا اتنا عجیب نظام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے آپ کے ایک بیٹے ابراہیم کے، باقی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہے۔ آپ کا پہلا بیٹا قاسم، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ پھر آپ کی بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ چاروں بیٹیاں۔ پھر آپ کے بیٹے عبداللہ جن کا لقب طیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طیب پکارتے تھے، اور والدہ طاہر کہتی تھی۔ یہ ساری اولاد آپ کی حضرت ختیجہ سے تھی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا اس بات سے اندازہ کرے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی پر مجھے کبھی غیرت نہیں آئی سوائے حضرت ختیجہ کے، حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے تھے تو فرماتے تھے ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے دو۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے، وہ فرماتی ہے گھر سے نکلتے نکلتے اگر حضرت ختیجہ کا ذکر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک دن حضرت ختیجہ کا تذکرہ کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے غیرت آئی۔ میں کہہ بیٹی ہے کہ کیا آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر سے نوازا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم، اس نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں دی، اور وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا، اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلایا، اس نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے کچھ دینے سے منع کر دیا، اور اللہ نے مجھے اس کے ذریعے سے اولاد سے نوازا جبکہ دوسری بیویوں سے میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت حضرت ختیجہ کی خود بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو میرے اس وقت مدد کی جب سب میرے خلاف تھے، انہوں نے تو اپنا سارا مال مجھ پر نچھاور کیا، ساری اولاد میری اس سے ہے۔ تو یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ختیجہ کا جو ہوا ہے، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تو بہت سارے رشتے آئے، بڑے بڑے سرداروں کے آئے، لیکن انہوں نے سارے رشتوں کو ٹکرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام حضرت ختیجہ نے خود بھیجا۔ کن اوصاف کی بنا پر؟ آپ کی امانت کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کے عمدہ اخلاق کا، آپ کے کردار کا چرچا تھا مکہ المکرمہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ختیجہ بھی کتنی بڑی شان والی، کتنی بڑی تاجرہ، کتنے بڑے نسب والی، اور اس سے بڑھ کر طاہرہ کے لقب سے پہچانی جاتی تھی مکہ المکرمہ میں۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا جب رشتہ کریں تو ان رشتوں میں جب ہم چیزوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے کردار کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، ان صفات کو دیکھیں، کیونکہ گھر رشتے زوجین کے جو آباد ہوتے ہیں وہ اخلاق سے ہوتے ہیں، مال و دولت سے نہیں ہوتے۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں عورت بنیادی حقوق سے محروم تھی۔
اسلام نے آ کر اس کو عزت دی، چاہے وہ بیوی کے رشتے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ماں کے رشتے کے ذریعے سے ہو، بیٹی کے ذریعے سے ہو. اور پھر رشتوں میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جو رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے بنی آدم کی ابتدا ہے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ بنا ہے، اور اس رشتے کو اللہ نے قرآن میں لباس سے تعبیر کیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علماء فرماتے ہیں لباس سے تشبیہ دینے کی دو حکمتیں. ایک یہ کہ لباس انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لباس انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو میاں بیوی بھی ایک دوسری کے لیے زینت ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے جتنے قریب ہوتے ہیں کوئی اور رشتے میں اس طرح سلسلے نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کیا، اور پھر شوہروں کو حکم دیا عاشروہن بالمعروف، کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سے سب سے بہترین. دیکھیں حضور کی مثال ملتی ہے، آپ اپنے ازواج کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. گھر اخلاق سے آباد ہوتے ہیں، مال سے آباد نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا، ہمیں بتایا ہے یہ اخلاق ہے. کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے نہ پوچھے، کاروبار کرنے والوں سے نہ پوچھے، پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھے، گھر والوں سے پوچھے کہ اس کے گھر میں کیا اخلاق ہے. انسان کے اخلاق کا گھر سے پتہ چلتا. آج ہمارے معاشرے میں چاہے آپ دارالفتہ چلے جائیں مسائل کے اعتبار سے، یا عدالت چلے جائیں، تو وہاں بھی سب سے زیادہ کیس جو آپ کو ملتے ہیں یا مال و دولت کے ملتے ہیں یا طلاق کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زوجین کو اپنے ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، کہ بیوی کا کیا حق ہے، بیوی سے محبت کیسی کی جاتی ہے، شوہر کا کیا حق ہے، شوہر کے لیے کیسی قربانیاں دی جاتی. ہم تو صرف مال کو دیکھتے ہیں، ہماری نظر تو صرف عہدوں پر ہوتی ہے یا کوئی اور نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کا بھی ذکر کیا. جب رشتہ جب کیا جاتا ہے تو ان کا المرء لاربعین، 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. مال کی وجہ سے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جمال کی وجہ سے وہ بھی ڈل جانے والا ہے، حسب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دینداری کو ترجیح دو. جس رشتے کی بنیاد دینداری پر ہوگی وہ رشتہ مضبوط ہوگا. آج تو اگر ہم لڑکے ایک کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی لڑکا کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، اور اگر لڑکی والوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی جہیز کتنا ملے گا. تو جب بنیاد ہی غلط ہے، بنیاد ہی ہم رشتوں کی ان چیزوں پر رکھتے ہیں، دنیاوی چیزوں پر رکھتے ہیں، تو آگے جا کر اس رشتے میں پائیداری نہیں پائی جاتی. اگر پائیداری چاہیے تو اپنے اخلاق کے بنیاد پر، دین کے بنیاد پر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں میں سب سے زیادہ دین کو فوقیت دو. الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ایک متاع ہے، فائدہ اٹھانے والی چیز، اور اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع نیک بیوی ہے. گویا اگر کسی کو کوئی نیک بیوی مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ختیجہ کے ساتھ نکاح ہے، تو حضرت ختیجہ کی جہاں اور بہت ساری شان اور شرف تھا اور طاہرہ کے نام سے مشہور تھی اور بہت سارے اوصاف تھے، اس میں سے ایک بڑا شرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور دعوت تبلیغ کے لیے اپنا مال صرف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینے والی تھی حضرت ختیجہ کی یہ شان تھی. آج بھی اگر زوجین کی رشتہ ان بنیادوں پر ہو تو اس میں پختگی آئے گی. یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح سے سبق ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی اور پہلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.